السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے 70 شعبوں میں سے آپ حضرات کے سامنے ہم 15 شعبے بیان کر چکے ہیں، اور آج ماشاءاللہ یہ 16واں شعبہ شروع ہو رہا ہے۔ 16واں شعبہ ہے وعدہ پورا کرنا۔ وعدہ پورا کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، یعنی تم نے کسی سے جو بھی وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تم پورا کرو۔ وعدہ پورا نہ کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامت ہیں۔ منافق کی 3 علامت ہے۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اپنی بات کو سچ اور صحیح کرنے کے لیے وہ بات کے اندر بار بار جھوٹ بولے گا۔ دوسرا، جب کوئی وعدہ کرے گا تو اس کو پورا نہیں کرے گا۔ وعدہ خلافی کرنا یہ کیا ہے؟ منافق کی ایک علامت ہے، نفاق کی ایک علامت ہے وعدہ پورا نہ کرنا۔ تیسری، جب اس کے پاس میں کوئی امانت رکھی جائے اس امانت میں خیانت کرے۔ جب اس کے پاس میں کوئی امانت، کوئی مال، کوئی چیز آپ کے پاس میں کوئی رکھ دیتا ہے اور آپ کی اس پر نیت خراب ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ خلافی کرنا ہے، اور یہ منافقت کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے پاس میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہے تو اس کو ہمیں ویسے ہی لوٹا دینی چاہیے، اور اس کے اندر اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ وعدہ پورا نہ کرنے والوں کا فرض بھی قبول نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وعدہ پورا کرنے والوں کا فرض بھی قبول نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وعدہ پورا نہ کرے اس پر اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور فرماتے ہیں اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہے، اس کی کوئی نفل قبول نہیں ہے، چاہے وہ نفلی روزہ ہو، چاہے نفلی نماز ہو، چاہے نفلی صدقات ہوں، اسی طریقے سے فرض روزہ ہو، فرض نمازیں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی چیز، نہ نفل نہ فرض، کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اپنا وعدہ پورا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اور فرمایا اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہوتا اور نہ اس کی کوئی نفل قبول ہوتی ہے۔ انسان وعدہ خلافی کب کرتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر سے نکل جاتا ہے تو وعدہ خلافی کرنا لگتا ہے، اور دنیا کی محبت، مال کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے، وہ وعدہ خلافی کرنا شروع کر دے گا۔ وہ آپ سے بار وعدے کرے گا اور جھوٹ بولتا رہے گا۔ یہ کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، اپنی جاہ کی محبت اس کے اندر بیٹھ جائے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی نیت ہوتی ہے، یعنی اس کو ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں اس کا لے لوں گا، اس نے میری چیز رکھ دی ہے، اب میں اس کو نہیں دوں گا، اور اس کے اندر وہ طرح کے بہانے بنا کر کے آج یہ ہو گیا، اس طریقے سے ہو گیا، یہاں تک کہ وہ چیز جو ہے، وہ سامان جو ہے بالکل ختم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کی دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ مجھے یہ سامان واپس دینا ہے۔ تب جا کر انسان وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کب؟ ایک تو جب اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر سے نکل جائے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، تب جا کر کیا ہوگا، اور اس کے
کوئی امانت کوئی چیز رکھتے ہوئے کوئی چیز لیتے ہوئے اس کے دل کے اندر یہ نیت ہو کہ میں اس چیز کو واپس نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ میں دھوکہ کروں گا، یا کسی کو کسی بات کے لیے تیار کیا، کہہ دے کہ میں نے اب تو کہہ دیا لیکن جا کر کے میں اس کو دھوکہ دے دوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی حالت میں جا کر کے انسان کی جو ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا امانت میں خیانت کر رہا ہے یا وعدہ خلافی کر رہا ہے، یا جب ان چیزوں کی اس کے دل کے اندر مال کی محبت اس کے دل کے اندر آ جائے، اسی طریقے سے دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر آ جائے، تو اب جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ وعدہ خلافی علاج، یہ دیکھیے وعدہ خلافی علاج کیا ہے؟ وعدہ خلافی سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ دیکھیے جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑ دے گا، بڑے بڑے گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ وعدہ خلافی نہیں، اور بھی جتنے بڑے گناہ ہوں گے ان تمام سے رک جائے گا۔ کب؟ جبکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو کیا ہے، اس کے دل کے اندر سے جو ہے تمام گناہوں کی جو ہے اس کے دل کے اندر سے ایک اس طریقے جس سے برائی نکل گئی تھی، اسی طرح سے اس برائی کو دور کرنے کے لیے اور اچھائی پیدا کرنے کے لیے انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے اور اپنی نیت پاک صاف کرے، تب جا کر یہ وعدہ خلافی کا علاج ہوگا۔ کیا ہے وعدہ خلاف بچنے کا علاج؟ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے۔ دوسرا، دنیا کی مال محبت کی، مال کی، دنیا کی اور دنیا کے مال کی تمام چیزوں کی دل سے اپنی محبت نکال دے اور اپنی نیت کو پاک صاف کرے کہ آئندہ میں کسی کے ساتھ میں ایسا نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ دیکھیں میں نے اس سے پہلے ایک حدیث پڑھی ہے، ایک حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی کوئی فرض کوئی نفل قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے معاف کرا لیں گے، ہم تو فلاں کام کر رہے ہیں اللہ سے معاف کرا لیں گے، ہم تو بہت زیادہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں اللہ سے معاف کرا لیں گے۔ جو اللہ کے یہاں پر جب یہ چیز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو معاف کہاں سے کروا لیں گے؟ کیسے معاف ہو جائے گی جب اللہ کے یہاں پر؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اس چیز سے جو ہے فرما دیا کہ حقوق العباد کو کیا ہے بندہ ہی جو ہے معاف کرے گا، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ مال لے لینا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ حقوق العباد